अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की सूबाई हुकूमत और कलअदम टीटीपी के दहशतगर्दों की मिली भगत और गठजोड़ के हवाले से नए नए इंकशाफात सामने आए हैं। ऐसे ऐसे इंकशाफात के आप सुनकर दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। बल्कि एक तो इस हवाले से बताऊंगा नई खबरें क्या हैं और गठजोड़ किस तरह का है और पीटीआई की हुकूमत किस तरह सरपरस्ती कर रही होती है। और ये एतराफ़ भी किया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने। और इसके अलावा एक ख़बर और भी है कलअदम टीटीपी के हवाले से कि अफ़गान तालिबान की अफ़गान हुकूमत को पाकिस्तान ने सख्त पैगाम दिया है कि कलअदम टीटीपी जो है इससे दूरी अख्तियार करें और इनको अफ़गानिस्तान से निकाल दो या सरपरस्ती ख़त्म कर दो, इनके साथ राबते ख़त्म कर दो। और ये वार्निंग यानी जिसको अल्टीमेटम कहें, ये दिया है पाकिस्तान ने। अफ़गान सफ़ीर को बुलाकर ये पैगाम दिया गया है। और इस हवाले से बताऊंगा क्योंकि कुछ अरसा पहले वज़ीर ख़ारजा जो हैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार अफ़गानिस्तान भी गए थे और सेफरी की मुलाकातें भी हुई थी चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के वज़रा के दरमियान। उसमें पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया था कि भाई अफ़गान सरज़मीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त न दें और कलअदम टीटीपी को मना करें कि पाकिस्तान में वारदातें, धमाके और कार्रवाइयाँ जो है वो अपनी बंद करे। लेकिन अफ़गान तालिबान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की बात सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि अब तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ये मेरी इतलात ये हैं कि मेरी खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे दोस्त हैं सीनियर, जो पाक अफ़गान मामलात को जानते हैं, उनसे बात हुई है तो उन्होंने ये बताया कि तालिबान जो कलअदम टीटीपी है उसके बारे में अफ़गान हुकूमत कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर पाकिस्तान ने अब सख्त पैगाम भेजा है और आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं कि भाई इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा जिस तरह अफ़गान अबूरी हुकूमत जो है तालिबान की वो चलाना चाह रही है। पहले मैं वज़ीर आला के हवाले से बताऊं कि वज़ीर आला ने एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के साथ। उसमें उन्होंने ये एतराफ़ किया है ख़ुद भी कि कलअदम टीटीपी जो खैबर पख्तूनख्वा में जो कार्रवाइयाँ कर रही है, डेरा इस्माइल ख़ान में, टांक में, लकी मरुवत में, कबायली इलाकों में, उनको ये पेमेंट देते हैं। वज़ीर आला ने ख़ुद ये एतराफ़ किया है कि भाई वो हमारे मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजिम को अगवा कर लेते हैं, उठा लेते हैं और पैसे मांगते हैं, तो हम क्या करें, उनको पैसे देने पड़ते हैं। ये बात की है, यानी उन्होंने पैसे देने का भी एतराफ़ किया है। कल मुझे एक सीनियर सहाफ़ी दोस्त ने बताया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जब अपने गाँव, अपने इलाके डेरा इस्माइल ख़ान जाते हैं तो कल मकामी जो टीटीपी के तालिबान हैं, लीडर्स हैं मकामी कलअदम टीटीपी के, उनसे बाकायदा इजाज़त लेते हैं कि मैं आना चाह रहा हूँ अपने इलाके में, तो मुझे इजाज़त दी जाए। ये वज़ीर आला अब मुझे बताएं, ऐसे ऐसे इलाके हैं इस वक्त, आधे से ज़्यादा जो है खैबर पख्तूनख्वा वो तालिबान के कंट्रोल में है, आधे से ज़्यादा अज़ला जो हैं। ऐसे ऐसे अज़ला भी हैं जिनमें पहले कभी तालिबान नहीं गए। चित्राल है, चित्राल में पहले कभी तालिबान नहीं आए थे, अब चित्राल में भी तालिबान पहुँचे हुए हैं। करक है, करक में पहले कभी तालिबान नहीं गए थे, लेकिन करक भी अभी तालिबान के कंट्रोल में होता जा रहा है। तो तालिबान का असर रसूख कलअदम टीटीपी का खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ता जा रहा है और इसमें सारी जो कमज़ोरी, कोताही है वो सूबाई हुकूमत की है। वफाकी हुकूमत और फोर्सेस, पाक फ़ौज कार्रवाइयाँ कर रही है, ऑपरेशंस कर रही है। अभी पिछले हफ्ते भी 31 दहशतगर्द बन्नू और लकी मरुवत में मारे गए हैं, दो अलग अलग ऑपरेशंस में। 13 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शहीद हुए उसमें। तो कार्रवाइयाँ तो कर रही है वफाकी हुकूमत, लेकिन सूबाई हुकूमत ताउन करने के लिए तैयार नहीं है।
ہے۔ صوبائی حکومت آپریشن کی مخالفت بھی کر رہی ہے اور تعاون بھی نہیں کر رہی آپریشن میں، اور کہتی ہے کہ جی مذاکرات کیے جائے طالبان کے ساتھ۔ بھائی مذاکرات تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، مذاکرات کے آڑ میں طالبان کو آکسیجن مل جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر دیتے ہیں، مزید مضبوط کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، اسلحہ، گولہ بارود، اور ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، جدید ترین اسلحہ جو امریکہ افغانستان میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ اسلحہ کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے کیا گیا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کالعدم ٹی ٹی پی کو کس نے اسلحہ دیا؟ بھائی یہ امریکہ کا جو اسلحہ افغانستان میں چھوڑ گیا تھا امریکہ، تو یقیناً افغان حکومت سے لیا ہے نا، تو افغان حکومت ان کو اسلحہ بھی فراہم کر رہی ہے لہٰذا، اور ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، سرپرستی بھی کر رہی ہے۔ ویڈیوز آتی رہتی ہیں کہ جہاں دہشت گرد، ہمارے جو مطلوب دہشت گرد ہیں کالعدم ٹی ٹی پی کے، جہاں وہ بیٹھے ہیں وہاں صوبائی وزیر بھی بیٹھے، افغان وزیر بھی بیٹھے ہیں ان کے، افغانستان کے وزیر بھی ان تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، جن تقریبات میں چھوٹی موٹی جو تقریبات ہوتی ہیں مذہبی حوالے سے، تو ان میں کالعدم ٹی ٹی پی کے بھی لیڈر بیٹھے ہیں اور افغان وزیر بھی بیٹھے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپس میں رابطہ بھی ہے ان کا۔ تو پاکستان نے تو وارننگ دے دی ہے ان کو کہ بھائی آپ ان کو یا نکالیں یا سرپرستی ختم کر دیں۔ وزیر اعلیٰ کا میں بتا رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر الزامات بھی نہیں ہیں، یہ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ کالعدم ٹی ٹی پی کو پیسے دیتے ہیں، کالعدم ٹی ٹی پی کو بھتہ بھی دیتے ہیں، منتھلی بھی دیتے ہیں، اور صوبائی حکومت دے رہی ہے۔ خود اعتراف کر رہا ہے کہ ہمارے بندے اٹھا لیتے ہیں تو ہم کیا کریں، پیسے نہ دے تو اور کیا کریں، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ یہ وزیر اعلیٰ، صوبائی وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد بھی ہے ابھی بھی علی امین گنڈاپور پر۔ بھائی علی امین گنڈاپور پر ایک طرف آشیرواد ہے اسٹیبلشمنٹ کا، دوسری طرف علی امین گنڈاپور آپریشن میں تعاون بھی نہیں کر رہے اور مخالفت بھی کر رہے ہیں، تو یہ تضاد کیسے؟ یہ سمجھ میں مجھے بالکل بھی نہیں آ رہی کہ آشیرواد ہے تو تعاون کیوں نہیں کر رہے۔ تعاون شاید وہ یا تو ڈرپوک ہیں، ڈر رہی ہیں طالبان سے، یا پھر عمران خان سے ڈر رہی ہیں، اپنی پارٹی کی پالیسی ایسی ہے تو اس کے خلاف علی امین گنڈاپور جائے گا تو وزارت اعلیٰ بھی جائے گی، وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھونا پڑے گا، شاید اس لیے بھی ڈر رہے ہیں تو تعاون نہیں کر رہے، اور بھتہ بھی دے رہے ہیں۔ اپنے گاؤں میں جا رہے ہیں تو طالبان سے اجازت لے کر جا رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نہیں لڑ سکتے طالبان کے ساتھ۔ تو اثر رسوخ میں نے بتایا کہ بڑھتا جا رہا ہے، جتنا آپریشنز چل رہے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ طالبان کے اثر رسوخ بڑھ رہا ہے خیبر پختونخوا میں۔ تو پاکستان نے افغان وزیر کو بلایا، جو اس کو جو پیغام دیا گیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ خبر ہے کہ جی جنگ اخبار کی خبر تھی کہ پاکستان نے افغان سفیر کو طلب کر کے طالبان حکومت سے تحریک طالبان پاکستان سے دوری اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان سے اچھا، اور ٹی ٹی پی اور را کی افغانستان میں موجودگی کے خلاف سخت پیغام دیا ہے۔ یعنی سخت پیغام سے مراد کیا ہے کہ بھائی پاکستان بھی کل کارروائی کر سکتا ہے اگر طالبان خود نہیں کر پا رہے، افغان طالبان ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے اور پاکستان میں وہ کارروائیاں کرتے رہیں گے، تو پاکستان کا حق بنتا ہے کہ بھائی پاکستان جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، تو پاکستان اس سرزمین پہ کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے، یا پھر وہ حکومت جہاں کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے افغان حکومت، وہ خود کارروائی کرے یا پاکستان کے ساتھ مل کر کارروائی کرے یا اجازت دے پاکستان کو۔ تو پاکستان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ بھئی جہاں سے فائر ہو رہا ہے وہاں پہ جوابی کارروائی پاکستان کرے۔ تو یہی سخت پیغام ہوتا ہے۔ اچھا جی، پاکستان نے افغان طالبان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان سے دوری اختیار کرے اور اپنی سرزمین سے انہیں ختم کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کرے۔ یہ وعدہ کیا تھا طالبان نے، لیکن اب وہ وعدہ بھی پورا نہیں کر رہے۔
اسلام آباد نے یہ پیغام پاکستان میں تعینات افغان عبوری سفیر سردار احمد شکیب کے ذریعے پہنچایا ہے، جنہیں حال ہی میں دفتر خارجہ طلب کیا گیا تھا۔ انہیں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں پیغام آگاہ کر دیا گیا ہے کہ افغان طالبان حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کی مذموم سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے سفیر کو فتنۃ الخوارج دہشت گردوں کی حالیہ سرگرمیوں میں اضافے کے پیش نظر طلب کیا تھا۔ یہ دہشت گرد افغانستان کی سرزمین پر پناہ لیے ہوئے ہیں اور انہیں بھارتی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے مکمل مالی امداد اور سرپرستی حاصل ہے۔ اعلیٰ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان عبوری سفیر سردار احمد شکیب کو دفتر خارجہ میں طلب کیا گیا تھا۔ ایڈیشنل فارن سیکرٹری سید علی اسد گیلانی نے طالبان کے نمائندے کو پاکستان کا انتباہ پہنچایا۔ دراصل افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق خان متحدہ عرب امارات سے واپس آ گئے ہیں، جہاں وہ افغانستان سے متعلق ایک غیر اعلانیہ مشن پر گئے تھے۔ وہ اپنی کارروائی کی رپورٹ تفصیلی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کریں گے۔ امکان ہے کہ وہ اسی ہفتے سینئر حکام کے ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے کابل جائیں گے۔ تو یہ ہے طالبان کے لیے پیغام، افغان طالبان کے لیے، اور ٹی ٹی پی کے خلاف سخت کارروائیاں آنے والے دنوں میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور خیبر پختونخوا میں تو چل رہی ہیں، لیکن جس طرح دراندازی افغانستان سے مسلسل ہو رہی ہے، یہ اگر نہ رکی تو کل افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اچھے اور آئیڈیل تعلقات اس وقت بھی نہیں ہیں۔ کوشش کی گئی تھی قطر اور چین نے، سعودی عرب نے، کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات سیدھے ہوں، لیکن افغان طالبان وہ سرپرستی چھوڑنے کے لیے کالعدم ٹی ٹی پی کی تیار نہیں ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔